ناظرین، مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کے سلسلے میں 1971 میں جو المیہ سامنے آیا اور مسلمانوں کی سب سے بڑی ریاست پاکستان کو جن لوگوں کے سبب دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ان سب کا انجام اہل خانہ بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ انتہائی بھیانک نکلا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا کردار بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ادا کیا، جن کے حکم سے بھارت کی باقاعدہ فوج ڈھاکہ میں داخل ہوئی اور بنگلہ دیش بننے کے بعد اندرا گاندھی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے قائد اعظم کے وضع کردہ دو قومی نظریے کو بحر ہند میں غرق کر دیا ہے۔ وہ زیادہ عرصہ اقتدار کا لطف نہ اٹھا سکی اور اکتوبر 1984 میں وہ اپنے گھر جنگ روڈ سے نکلی ہی تھی کہ ذاتی محافظ سب انسپکٹر بیانت سنگھ نے سرکاری پستول سے 3 گولیاں فائر کی۔ جو ہی وہ زمین پر گری، دوسرے باڈی گارڈ ستونت سنگھ نے گن سے 30 گولیوں کی بچاڑ ان پر کر دی اور وہ مردہ اندرا گاندھی پر بھی مسلسل فائرنگ کرتا رہا۔ ان کے چھوٹے بیٹے سنجے گاندھی، جنہیں وہ سیاست میں لانے کے لیے تربیت دے رہی تھی، اس واقعے سے 4 سال پہلے جون 1980 میں صرف 34 سال کی عمر میں نئی دہلی کے اڈے پر ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ان کے ساتھ پائلٹ کیپٹن سبھاش بھی لقمہ اجل بن گئے۔ دونوں کی لاشیں جہاز سے زمین پر گرنے کے بعد انسانی گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اندرا گاندھی کے بڑے بیٹے راجیو گاندھی وزیر اعظم بنے تو بھانو نام کی ایک عورت نے 1991 میں مدراس میں چنائی کے قریب خودکش حملہ کیا اور راجیو گاندھی کے پاؤں چھوتے ہوئے اپنے آپ کو اڑا لیا۔ اس حادثے میں 14 دیگر افراد بھی مارے گئے۔ راجیو گاندھی کی لاش آگ لگا کر خاکستر کرنے سے پہلے ڈاکٹروں نے بڑی مشکل سے کیما ہونے والی لاش کو سیا اور اسے بے ڈب انسانی شکل دی تاکہ چتا پر رکھنے میں آسانی ہو۔ اس طرح مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی چیمپئن خود اور اس کے دونوں بیٹوں کا بھی انجام عبرت ناک ہوا۔ بنگلہ دیش کی تشکیل میں سب سے نمایاں نام عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان کا تھا۔ وہ ایوب خان کے دور میں بھارت سے ساز باز کرنے کے جرم میں گرفتار ہوئے تھے۔ شیخ مجیب الرحمان کو نوابزادہ نصر اللہ خان، ممتاز دولتانہ، مولانا مودودی اور ولی خان وغیرہ نے اصرار کر کے پیرول پر رہا کروایا اور 10 سالہ دور حکومت کے اختتام پر ایوب خان سے جو گول میز کانفرنس ہوئی اس میں شریک کروایا، جہاں شیخ مجیب نے 6 نکات کے نام پر مشرقی پاکستان کی نیم خود مختاری کا فارمولہ پیش کیا۔ ایوب خان نے 6 نکات کے بارے میں کہا کہ میں پاکستان کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کرنے کو تیار نہیں ہوں، تاہم بعد ازاں مجیب الرحمان 1970 کے الیکشن میں بھاری اکثریت سے مشرقی پاکستان سے منتخب ہوئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت اعلان کیا کہ جو شخص قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں جو ڈھاکہ میں بلایا گیا تھا شرکت کرے گا، اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ حال ہی میں ایئر مارشل ظفر چودھری کی کتاب فضائیہ میں گزرے ماہ و سال میں اس منظر کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس طرح شیخ مجیب الرحمان نے بھٹو کے رخساروں پر بوسہ دیا اور پاکستان کو دولخت کرنے والے دونوں کردار آپس میں گلے ملے۔ شیخ مجیب الرحمان پہلے صدر بعد ازاں بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بنے۔ اسلامی کانفرنس کے موقع پر بھٹو صاحب نے شیخ مجیب کو لاہور آنے کی دعوت دی اور بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا۔ اگست 1975 میں یعنی اقتدار میں آنے کے 4 سال بعد صبح 6 بجے ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کے گھر واقع دھان منڈی پر میجر فاروق الرحمان، جو بنگلہ دیش آرمی کے افسر تھے، چند دیگر افسروں کے ہمراہ سرکاری رہائش گاہ پر حملہ کیا۔ شیخ مجیب الرحمان، ان کی بیوی فضیلت، 3 بیٹے شیخ کمال، شیخ جمال اور 10 سالہ شیخ رسول اور 2 باہوں اور دیگر اہل خانہ سمیت گولیوں سے بھون دیا گیا۔ شیخ مجیب کے بھانجے شیخ فضل الحق مانی بھی اپنی بیوی کے ہمراہ مارے گئے تھے۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ 3 دن تک لاشیں کمروں کے باہر برآمدوں اور صحن میں پڑی رہی تھیں اور گوشت کی بو سونگھ کر بڑے بڑے خوفناک گدھوں نے مکان کی چھت پر بسیرا کر لیا تھا۔ بعد ازاں کچھ لوگوں نے فوجی افسروں کی اجازت سے، کیونکہ ملک میں فوجی حکومت آ گئی تھی، شیخ مجیب الرحمان اور ان کے اہل خانہ کی لاشیں ڈھاکہ سے باہر ان کے گاؤں پہنچائیں اور گاؤں والوں کی مدد سے بنگلہ بندھو کی تدفین بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہوئی۔ شیخ حسینہ اس لیے بچ گئیں کہ وہ اپنی بہن شیخ ریحانہ کے ساتھ مغربی جرمنی کے دورے پر تھی۔
یہ وہی شیخ حسینہ تھیں جو بعد میں حسینہ واجد اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔